شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے میرے معزز ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام احباب اللہ رب العزت کے لطف و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا اپنی عافیت کے سائے میں رکھے، آمین۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ماہ شعبان المعظم میں جمعۃ المبارک کے دن کے حوالے سے ایک عمل، ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کہ نہایت ہی آسان اور مختصر سی دعا ہے، جس کو اگر میں اور آپ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں تو اس عمل کے کرنے کے فوراً بعد جو بھی دعا مانگی جائے گی، اللہ پاک انشاءاللہ جس قدر ہم یقین اور جس قدر خلوص کے ساتھ اس عمل کو کر کے اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ پاک ہمارے اس عمل کو فوری طور پر قبول فرماتے ہوئے ہماری ہر قسم کی جائز دعا کو قبول فرمائیں گے اور ہمیں ہمارے تمام تر جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، یہ عمل کیا ہے، اس کو کب، کیسے اور کس طرح سے کرنا ہے، یہ تمام تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہاں بات کر لیتے ہیں جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں۔ نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ اتنے حسین و جمیل، اتنے سخی کہ آپ نے مجھ پر رحم فرمایا اور مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا۔ اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے نامہ اعمال میں رکھا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ وہ درود ہے جو تم دنیا میں مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب ختم المرسلین پر درود پڑھیں۔ ایک روایت میں 3 مرتبہ بیان ہوا ہے، چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پڑھا اور حضرت حوا علیہ السلام ان پر حلال ہو گئی۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ شعبان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اسی مبارک مہینے میں جمعۃ المبارک کے دن کے حوالے سے یہ عمل آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ جمعہ کے دن کسی بھی نماز کے بعد صرف 3 مرتبہ پڑھ لینے کی برکت سے آپ کی ہر حاجت، ہر دعا اللہ پاک کے فضل سے پوری ہو جائے گی۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو، کیسی بھی مشکل ہو یا کوئی بھی حاجت ہو، آپ نے اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر جائز تمنا کو پوری فرما دیں گے۔ اس کے لیے آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی نماز کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر اس طرح سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ جیسے ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہی صرف 3 بار یہ دعا پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جیسے ہی 3 بار یہ دعا پڑھ لی جائے تو اس کے بعد اپنی زبان میں اللہ رب العزت کے حضور اپنی حاجات، اپنی پریشانیاں اور اپنی مشکلات پیش کرنی ہیں۔ انشاءاللہ ایک ہی بار کے اس عمل کی برکت سے آپ کی دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی اور آپ کی ہر قسم کی پریشانی اور مشکل دور ہو جائے گی۔ وہ دعا یہ ہے،
آپ کے سامنے اسکرین پر بھی شو ہو رہی ہوگی۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت الخلدی۔ یہ دعا صحابہ کرام بہت پڑھا کرتے تھے اور احادیث میں بھی بہت بار یہ دعا وارد ہوئی ہے۔ یقین جانیں کہ اس دعا میں چھپے اثرات ایسے ہیں کہ آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ اس دعا کی ایک خاص بات یہ بھی ہے، پہلے تو کوشش کی جائے کہ عربی میں اس دعا کو یاد کر کے اس کو پڑھا جائے، اور اگر یاد نہ ہو تو بے شک آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو عربی میں پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو آپ اردو میں بھی اس کا ترجمہ اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں کہ اے اللہ مجھے ایسا ایمان دے جو مجھ سے کبھی بھی نہ چھوٹے، اور ایسی نعمتیں عطا فرما جو کبھی بھی ختم نہ ہوں، اور اے اللہ جنت میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما۔ ناظرین، یہ دعا آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لینی ہے، اور اگر آپ چاہیں تو جمعۃ المبارک کے دن ہر نماز کے بعد بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس دعا کو اگر آپ روزانہ کا معمول بنا کر روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اور بھی زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ اس لیے کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو روزانہ کی بنیاد پر اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور روزانہ بھی اگر ہر نماز کے بعد نہ بھی پڑھ سکیں تو روزانہ کسی ایک نماز کے بعد بھی پڑھ لیا کریں۔ اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ یقین جانیں کہ جس نے بھی یہ دعا مانگ لی تو اس کو انشاءاللہ دنیا و آخرت کی سب خوشیاں مل جائیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے۔ محترم ناظرین، کچھ گھڑیاں، کچھ راتیں اور کچھ دن اس ماہ مبارکہ کے باقی رہ گئے ہیں، اس لیے ان کی قدر کر لیں اور ان میں خصوصی طور پر اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی والے اعمال کر لیں، اور اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ خاص طور پر شعبان اور رمضان میں اس دعا کی عادت بنا لیں اور ساری بھلائیاں لوٹ لیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ تمام احباب سے دعاؤں کی خصوصی طور پر درخواست ہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔